السلام علیکم ناظرین، اور بی ٹی کے جرنی ولاگ کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج بات شروع کرنے سے پہلے جو اہم بات میں کرنا چاہوں گا وہ ہے کنسسٹنسی کے حوالے سے، مستقل مزاجی۔ اور آپ کی زندگی میں کسی بھی شعبے میں آپ مہارت حاصل کرنا چاہیں یا کامیابی تک پہنچنا چاہیں تو اس کے لیے مستقل مزاجی اس کی اولین شرائط میں سے ہے۔ اور شاید آپ نے سنا بھی ہو کہ ایک محقق نے اپنی تحقیق میں یہ ثابت کیا تھا کہ اگر آپ کسی بھی چیز میں ایکسپرٹیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے ماسٹری کے لیول تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس فیلڈ میں کم از کم 10,000 گھنٹے 10,000 آورز اس میں آپ کو اسپینڈ کرنے ہوں گے۔ اور ظاہر ہے یہ ایک اسسمنٹ تھی، ایک ایوریج تھی۔ ہو سکتا ہے جو لوگ زیادہ بہتر استطاعت رکھتے ہوں وہ 8 سے 9,000 میں بھی کر لیں، اور جو تھوڑا سا سلو جن کی پروگریس ہو وہ 11 یا 12,000 گھنٹوں تک کر لیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم کسی بھی فیلڈ میں انویسٹ کریں تو آپ اس کے میکسیمم پاسبل ماسٹری لیول تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی اگر آپ نوٹ کریں تو جو نقطہ اہم ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام 10,000 گھنٹے کرنا ہے تو وہ آپ مستقل مزاجی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو لائف کے کسی بھی شعبے کو آپ لیں، کنسسٹنسی از دا کی، مطلب ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا، یہ صرف دیگر شعبوں کی حد تک تو ہے ہی اہم، لیکن یہ ولاگنگ میں بھی یہ بہت اہم ہے، کیونکہ جب بھی آپ ولاگنگ شروع کرتے ہیں، اوبویسلی لاسٹ ایپیسوڈ میں نے بات کی تھی کہ کوئی پرپس آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کنسسٹنسی بھی چاہیے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات آپ کو وہ رسپانس نہیں مل رہا ہوتا، لیکن اف یو آر ڈٹرمن اور آپ کنسسٹنسی کے ساتھ آپ پروگریس کرتے رہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ یو گیٹ یور آبجیکٹیوز، آپ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر لیتے ہیں۔ تو صرف کنسسٹنسی ہی نہیں، ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، وہ بھی ایک طرح سے سی سے ہی شروع ہوتی ہے، اس کو کانٹینٹ کہا جاتا ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج جو اپنی موومنٹ کے حوالے سے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک اوورسیز پاکستانی فیملی کی جرنی کے حوالے سے میں نے اس ولاگ کو بنانا شروع کیا ہے، تو جو لوگ بھی مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، مور اور لیس ان کی جو جرنی ہوتی ہے وین دے آر موونگ بیک ٹو پاکستان، اٹ از پریٹی مچ دا سیم۔ اس کا ایک ٹیکنیکل اسپیکٹ ہوتا ہے اور اس کا ایک فلاسفیکل کہہ لیں یا سائیکولوجیکل کہہ لیں اسپیکٹ ہوتا ہے۔ تو جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں اس میں تو وہی تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کا گھر ہوتا ہے، آپ کی گاڑی ہوتی ہے، گھر سے ریلیٹڈ مختلف پانی، بجلی، گیس کے کنیکشنز ہو گئے، ٹیلی فون ہو گیا، آپ کی ویزا کینسلیشن ہو گئی، اور تھوڑی بہت اور چیزیں اس میں آپ شامل کر لیں، جو کہ ظاہر ہے ہر کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اس میں اتنا کوئی ڈیفیکلٹیز آپ کو نہیں آتی۔ دوسرا جو اس کا اسپیکٹ ہے جس پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ سائیکولوجیکل ہے۔ ایک اس کو میں کیا کہنا چاہیے، اس کو آپ منفی ذہنیت بھی کہہ سکتے ہیں، یا کسی حد تک ایک کوئی حوصلہ افزا رویہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی پاکستان واپس جا رہا ہوتا ہے تو لوگوں کے تاثرات نارملی یہ ہوتے ہیں، آئے ہائے یہ جا رہا ہے بیچارہ، ارے وہاں تو یہ مسئلے ہیں، ارے وہاں تو لائٹ بھی چلی جاتی ہے، وہاں تو حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اچھا، یہ سب چیزیں جو ہیں، چلیں آپ جو بچے پاکستان سے باہر پیدا ہوئے ہوں، وہیں پلے بڑے ہوں، ان کے اندر اگر یہ خیالات آئیں تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن میری آپ کی جنریشن یا اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں، اگر وہ اس اینگل سے سوچیں اور دے اسٹارٹیڈ گیون اپ آن دیئر اون کنٹری، تو یہ ایک بہت کیا کہنا چاہیے، ایک افسوسناک رویہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس رویے کی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت جلدی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم پاکستان سے باہر آتے ہیں اور ہم ایک لگژریس لائف اسٹائل دیکھتے ہیں اور ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، تو فوراً سے ہمیں جو ہے نا وہ پاکستان برا لگنے لگتا ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسپیشلی میں اپنے جنریشن کے اور مجھ سے پہلی جنریشن کے جتنے لوگ ہیں ان کو میں یہی ایڈوائز کروں گا، اور میری ان سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ نیور گیو اپ آن پاکستان۔ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ظاہر ہے ہم نے ہی اس کو سدھارنا ہے، ہم اس کو کسی کے حال پہ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔
اچھا یہیں سے ایک بات اور بھی نکل چلی تو اس کا بھی ذکر کر دیں کہ اب جو لوگ بھی پاکستان سے باہر آتے ہیں جاب کے سلسلے میں یا بزنس کے سلسلے میں خلیجی ممالک میں ہوتے ہیں، تو اگر وہ واپس پاکستان نہیں جانا چاہتے کسی بھی وجہ سے، تو ان کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ کسی مغربی ملک کی نیشنلٹی لے لیں اور وہاں شفٹ کر جائیں، یا کچھ کے یہاں پہ بزنسز ہیں تو وہ لانگ ٹرم یہاں پہ رہ سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر نوکری پیشہ افراد ہیں ان کے لیے یہاں سے پھر واپسی کا راستہ پاکستان کا ہی ہوتا ہے۔ میں خوش قسمتی میں یہی کہوں گا کہ اس میں میرا اور میری شریک حیات کا ایک ہی موقف تھا کہ جی ہمیں جب بھی یہاں سے جانا ہے پاکستان ہی جانا ہے، اور خلیج میں ہونے کی وجہ سے، یو اے میں ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں ایڈوانٹیج تھا کہ وی کین کیپ گوئنگ ٹو پاکستان ایوری ناؤ اینڈ دین، اور ایک بچوں کا ایک ریلیشن جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کبھی بھی ہم نے کمزور نہیں ہونے دیا۔ اور جب ابھی ہم لوگوں نے جب یہ مشورہ کیا تو ہمارے جو بچے تھے دے کیم فارورڈ، اور انہوں نے زیادہ ہمیں کہا کہ لیٹس موو آن ٹو پاکستان، کیونکہ اس کا ایک اور پہلو میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں جو میں سائیکولوجیکل بات کر رہا تھا۔ ایک تو یہاں سے جانے کے حوالے سے ہے، اور دوسرا جب آپ یہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہاں کی لگژریز تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دیر از این ایموشنل کاسٹ دیٹ یو ہیو ٹو پے، اور کووڈ کے اندر یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آیا۔ اور میرا ایک بہت قریبی ساتھی جو کہ یہاں پہ بہت ویل سیٹ تھا، اس نے مجھے جب میری فون پہ بات ہوئی اس نے کہا فصیح بھائی میں نے جاب چھوڑ دی ہے اور میں اپنے پیرنٹس کے پاس اسلام آباد واپس جا رہا ہوں، اور ہی از ویری مچ سیٹل ڈاؤن دیئر، وہ چلا گیا واپس، اور اس کا ڈیسیجن تھا کہ مجھے کووڈ کے دوران میں یہ اندازہ ہوا کہ مطلب واٹ وی آر ڈوئنگ دس از ناٹ دا ریئل لائف۔ تو یہ ایک ہم سب کے لیے تھاٹ پرووکنگ چیز ہے، اور وی ور لکی کہ ہم سب کلیکٹیولی ہمارا ایک کنسنسس تھا کہ لیٹس موو بیک ٹو پاکستان۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ سے ڈسکس آج کرنا چاہ رہا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں اسی سے ریلیٹڈ کچھ اور باتیں بھی کریں گے، اور پلس جو یہاں سے سامان کی منتقلی کا مرحلہ ہے اس میں بھی جو جس تجربے سے میں گزر رہا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ رہنے والے بہت سارے لوگوں کے لیے وہ تجربہ ان کے کام آئے اور وہ بھی اس کمپنی کو استعمال کرنا چاہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔